بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل استغفر اللہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میاں بیوی کو ہفتے میں کتنی بار ازواجی تعلق قائم کرنا چاہیے جس کی وجہ سے میاں بیوی اپنے ذہنی تناؤ کو ختم کر سکتے ہیں؟ اور ایک اہم سوال ہے کہ کیا مرد کو شادی کی رات بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے؟ اور آج کے دور کو سائنسی دور کہا جاتا ہے، تو میاں بیوی کے ازواجی تعلقات کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بیان کردہ سوال کے جوابات مل جائیں گے۔ بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یاد رہے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں لباس کا کام ہے پردہ پوشی کرنا۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس کی باتیں آپس میں ہی رکھا کریں تو پردہ پوشی ہوگی، ورنہ راز فاش کرنا امانت میں خیانت ہے۔ اب بات کرتے ہیں شادی کی رات بیوی سے ہم بستری کرنے کی کیا اس کی اجازت ہے؟ جو اب سنیے جی ہاں، خاوند اور بیوی کے لیے شب رفاف میں ہم بستری کرنا اگر وہ چاہیں تو جائز ہے، لیکن شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کی کہ کتنی بار ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے تعداد مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جمع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اس کا کوئی غرض نہیں ہے تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ کا قول بھی یہی ہے، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ بھی رکھ اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف اور حدیث شریف کی شرح میں ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں، وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے۔ بحوالہ فتح الباری شریف۔ اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں جب کسی کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی غدر نہیں تو وہ 4 راتوں میں سے 1 رات اس کے پاس بسر کرے اور حق زوجیت ادا کرے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اور بیوی کے حسب خواہش خاوند پر ہم بستری و جماع واجب ہے جب تک کہ خاوند بدن کمزور نہ ہو، اور یا پھر اسے ایسا کرنا معیشت سے ہی روک دے۔ اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نقطہ کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ ناظرین، شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہ ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی ہو جس سے یہ بچا ہو سکے، تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینہ یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آنی، بلکہ اس میں
تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے، اور یا پھر بیوی کی جتنی خواہش ہو یا رہے۔ تو یہ آدھی حالات اور خاوند کی موجودگی میں یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام یا تجارت وغیرہ یا کسی مشروع غرض کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کی غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہو یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنے بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر یا جہاد میں واپس چلا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحد محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے 4 مہینے تک دور رہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو انہیں واپس بلا لیا جاتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو شرعی مسائل تھے، اب میاں بیوی کے ملاپ کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے یہ بھی جان لے۔ یاد رہے، ماہرین ازواجی تعلق کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا علاج قرار دے دیا۔ میرا آن لائن کے مطابق ٹریسی سینریئر بری نامی ماہر کا کہنا ہے کہ ہفتے میں 3 بار ازواجی تعلق قائم کرنا مرد و خواتین کے لیے ذہنی و جسمانی صحت کے اعتبار سے بہترین ہوتا ہے، اس سے ان کو ذہنی تناؤ سے نجات ملتی ہے۔ ٹریسی کا کہنا تھا کہ ڈوپامین اور آکسیٹوسن جیسے ہارمون خوشی اور اچھے موڈ سے متعلق ہارمونز ہیں جو جنسی تعلق کے دوران پیدا ہوتے ہیں، جو میاں بیوی ازواجی تعلق کم کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں۔ ان کو دماغی تناؤ اور ڈپریشن جیسے عارض لاحق ہونے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میاں بیوی کے درمیان خاص ملاقات پر بات کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ علم میں اضافہ اور آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات بھی مل گئے ہوں گے۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ کمنٹ باکس میں آپ بھی آمین لکھ دینا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ٹیپ کریں۔ شکریہ۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔